میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، میں جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کا شکر گزار ہوں کہ گزشتہ عرصے میں مسلسل یہاں ایک حرکت ہے، اور ابھی چند دن پہلے پورے پنڈی کو ہم نے وفاقی شرعی عدالت کے خلاف، وفاقی شرعی عدالت کا سود کے خلاف فیصلہ آیا تو آپ کو بلایا تھا۔ اس کے بعد 2 دن قبل یہاں ہم نے پھر آپ کو بلایا۔ آج نظم نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اسی تحریک میں ہماری جان چلی جائے اور ہم اللہ کے حضور ایسے حالت میں حاضر ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے علاوہ اور میں نے کوئی اور کام نہیں کیا ہے۔ اللہ رب کریم آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ آپ کے بارے میں فرماتا ہے، تحریک اسلامی کے کارکنان کے بارے میں، مرد ہو یا عورت، کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، یہ عبادت گزار ہے، یہ حمد بیان کرنے والے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا، اور قیامت تک جو اسلامی تحریک کا کارکن رکن بنے گا اس کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر آج آپ اس اجتماع میں آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ جو حلف اور جو وعدہ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے تقاضے پورے کرے۔ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو اس کا احساس ہو جائے۔ تو آپ علم کے حصول کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو علم کے حضور کے لیے، علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلا، وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتیٰ کہ وہ واپس اپنے گھر پہنچے۔ تو اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے تک آپ کا یہ سارا وقت فی سبیل اللہ ہے۔ ہم علم کے حصول کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم تزکیہ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ علم جو علم نافع ہو، علم نافع وہ ہے، رب زدنی علما نافعا، اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع دے دے۔ علم نافع وہ ہے جو انسان کے رویے میں، انسان کے اخلاق میں، انسان کے معاملات میں، انسان کے کردار میں انقلاب کا ذریعہ بنے۔ تو آپ کا یہ اجتماع آپ کے معمولات میں بھی، آپ کے عبادات میں بھی ایک انقلاب کا ذریعہ بننا چاہیے۔ آپ رکن جماعت ہے، مرد ہے یا عورت، تو سب سے پہلا کام یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ اور استغفار یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہی فرمائے کہ اس نے یہی دعا مانگی تو اللہ نے معاف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں ناکام رہوں گا۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں لیکن تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ اس لیے توبہ کرنا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ اب میں معصوم ہوں وہ تباہ ہو گیا۔ اور یہ توبہ اور استغفار یہ مشکلات کا حل بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت
کہ دروازے کھولنے کے لیے چابی ہے. ہم میں سے ہر کوئی مشکل میں ہوتا ہے، روز مشکل میں، تو آپ فوری طور پر استغفار شروع کر لیں. ہماری امام ہے امام ابن تیمیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آتا ہے تو میں اس کے لیے 1000 بار استغفار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے مشکل کو حل فرماتا ہے. ہمارے بہت بڑے مشہور امام ہیں امام احمد بن حنبل، فرماتے ہیں میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا تو رات کے وقت میں نے مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن مؤذن نے مجھے باہر دھکیل دیا کہ آپ مسجد میں رات نہیں گزار سکتے. میں مسافر تھا، غریب فقیر اور مسافر، تو راستے میں اسی طرح کھڑا تھا حیران پریشان کہ ایک آدمی نے مجھے دیکھا تو مجھے گھر لے گئے اور اپنے بیٹھک میں اس نے مجھے چارپائی دی، میں بیٹھ گیا، میں لیٹ گیا. صبح اس سے میں نے پوچھا کہ آپ راستے میں بھی اور مسلسل اپنے گھر میں نے آپ کو دیکھا، آپ کچھ ذکر کر رہے تھے، آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ میں استغفار کرتا ہوں اور میرا ہر مشکل حل ہوتا ہے، بس اب تک ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میرے زمانے میں امام احمد بن حنبل بہت بڑے عالم ہیں، میں اللہ سے یہی چاہتا ہوں کہ کاش وہ میرا مہمان بن جائے اور میں ان کو کھانا کھلا دوں، ان کے پاؤں دبا دوں، ان کو پانی پلا دوں، ان کی خدمت کروں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا سن لی ہے اور میرا نام احمد بن حنبل ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے مجموعی کلچر میں، ہمارے اجتماعی مصروفیات میں ذکر و اذکار کے لیے بہت کم موقع ملتا ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ذکر و اذکار کرنا یہ صوفیوں کا کام ہے، یہ اس آدمی کا کام ہے جس کو کوئی بڑا کام کرنا ہو. اس لیے کہ جب آپ مسلسل اللہ کی رحمت کے دروازے پر ناکن دیتے ہیں نا جی، تو بالآخر وہ دروازہ کھل جاتا ہے، آپ کی آواز سنی جاتی ہے. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا، جتنا بھی وہ غصے میں ہوتی ہے، لیکن ایک بار، دوسرے بار، تیسری بار امی امی کہہ کر وہ خود آپ کی طرف لپکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے 72 گنا زیادہ مہربان ہے. میں ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں، خاص کر آج کے ماحول میں، کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، انسان نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، انسان تنہائیوں کا شکار ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. خاص کر آج کے ماحول میں کہ جب بچوں کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے تو بوڑھی ماں ساری رات اور دن ان کا انتظار کرتی ہے، لیکن یہ سارے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں تو اپنا اپنا موبائل نکال کر یا ٹیلی فون سنتے ہیں، یا چیٹنگ کرتے ہیں، یا فیس بک اور ٹویٹر پہ کام کرتے ہیں، اور بوڑھی امی، بوڑھا باپ ان کے چہروں کو تکتا ہے اور حیران پریشان ہوتا ہے کہ بیٹا کب فارغ ہوگا. تو اپنے گھر میں بھی انسان کبھی کبھار تنہائی محسوس کرتا ہے. اس کے ساتھ معاشی مشکلات ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتا، ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ابھی بتایا کہ گھر نہیں ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح تمام مشکلات کا حل استغفار ہے. حضرت امام حسن کے پاس ایک آدمی آئی، شکایت کی کہ میری اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہ اس پاک بندے نے ان کو بتایا استغفار کرو. پھر دوسرا آدمی آیا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے، اس نے ان کو بھی بتایا کہ استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا کہ ہمارے گھر میں کنواں خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، اس نے وہی فارمولہ بتایا
جب وہ سب لوگ چلے گئے تو اپنی مرید نے ان سے پوچھا کہ یہ تو مختلف مسائل لے کر آئے تھے لیکن آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ استغفار کرے، توبہ کرے تو بارشیں بھی ہوگی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ اور تمہاری معاشی طاقت بھی بہتر، اور تمہاری افرادی قوت میں بھی اضافہ، اولاد بھی ملے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے باغات بھی اور تمہاری ایریگیشن بھی، تمہارے نہروں میں پانی بھی آئے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی طرح کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، اور کامیاب وہی آدمی ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت کا شہزادہ بن جائے۔ تو جنت کا شہزادہ بننا ہے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کر، جنت کا شہزادہ بننا ہے تو اپنی زبان کو درود اور سلام کا عادی بنانا ہے۔ اس لیے دن میں کچھ وقت ایسا خاص کرے کہ آپ گرمی ہو، سردی ہو، غم ہو یا خوشی ہو، آپ اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہ ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعود، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، پہلو بدلتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ علاج ہے ہمارے مسائل کا۔ تو پس میرے دوستو، یہ جو ڈاکٹروں کے پاس بیمار آتے ہیں، اور آج کل ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ 70% مسائل ایسے ہیں کہ جو ڈپریشن کی وجہ سے ہے، اور ڈپریشن کا علاج نہ ڈسپرین ہے، نہ پیناڈول ہے، نہ کوئی اور انجیکشن ہے۔ ڈپریشن کا علاج اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلق کا ذریعہ ذکر و اذکار ہے، درود اور سلام ہے۔ ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں، وہ عمل ہے درود کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور فرشتے بھی نبی مہربان پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ کام ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مومن آپ بھی یہ کرو۔ اس کے رد ہونے میں، مسترد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول خود اس میں، آپ اللہ اور اللہ کے فرشتے خود اس میں آپ کے ساتھ شریک ہے۔ میرے دوستو، میں ان باتوں پر زور اس لیے دیتا ہوں کہ نفس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، اور مجاہد یہ نہیں ہے جو تلوار چلائے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اپنے نفس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو نفس کو قابو کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یا اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو آپ اللہ کے بندے ہیں، یا آپ نفس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ان کے خواہشات پر چلیں گے تو پھر آپ نفس کے بندے بن گئے۔ لیکن ہوشیار وہ آدمی ہیں جنہوں نے اپنی نفس کی خواہشات کی تابعداری کی بجائے رب کی بندگی اور رب کی اطاعت شروع کی۔ المجاہد مجاہد وہی ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ بخدا ساری دنیا کو قابو کرنا آسان ہے، لیکن اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو کرنا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ اس نفس کو نہ پولیس پکڑ سکتی ہے، نہ کوئی اس کو کوڑے لگا سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی ہتھکڑیاں لگا سکتے ہیں۔ اس کو قابو کرنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ کا اپنا تعلق اللہ رب کریم سے زیادہ ہو۔ میرے دوستو، آپ ارکان ہیں اور بہنیں بھی ہیں اور یہاں بھائی بھی ہیں۔ میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس اجتماع کے جانے کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا ہے، جو ہم کر گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے،
لیکن اس اجتماع کے جانے کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو مثالی بنانے کی کوشش کریں، آئیڈیل بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی باپ ہے تو مسلمان باپ، کوئی شوہر ہے تو مسلمان شوہر، کوئی بیٹا ہے تو اپنے والدین کے لیے غلام، تابعدار، وفادار بیٹا، کوئی پڑوسی ہے تو مسلمان پڑوسی، کوئی کمانے والا تاجر ہے تو ایک صادق اور امین تاجر، تاکہ عرش تلے آپ کو جگہ ملے اور اپنے آپ کو شکوک اور شبہات کی جگہ سے بھی بچائیں۔ ہم ایمیٹ کر رہے تھے، ہمارے پروفیسر نے ہمیں بتایا تھا کہ مثالوں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، تو میں امام بخاری کی مثال پیش کرتا ہوں۔ وہ کشتی میں بیٹھے تھے، ان کا ایک دوست ان کے ساتھ تھا، تو ان کے ساتھ 1000 اشرفیاں تھیں۔ جب دوست نے دیکھا کہ 1000 اشرفیوں کا تیلا ان کے ساتھ ہے، انہوں نے اچانک شور مچانا شروع کیا کہ میرے ساتھ اشرفیوں کا ایک تیلا تھا اور کوئی چوری کر گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ سب کی تلاشی لے لے، اور جب پہلے آدمی سے لوگوں نے تلاشی لینا شروع کی تو امام بخاری کو خیال آیا کہ یہ لوگ چلتے چلتے میری بھی تلاشی لیں گے، اور جب میرے جیب سے 1000 اشرفیوں کا تیلا نکلے گا تو میں پھر ثابت کروں گا کہ یہ تو میرا ہے، لیکن شک تو پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے وہ تیلا اٹھا کر دریا میں پھینکا، اور جب لوگوں نے تلاشی لی تو ان کے ساتھ بھی کچھ نہ نکلا۔ تو 2-3 دن بعد اس دوست نے پھر ان سے پوچھا کہ بابا وہ جو آپ کے ساتھ 1000 اشرفیوں کا تیلا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرا تیلا تھا، میں نے دریا برد کر لیا، اس لیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہوں، اور میرا نام، میں امام بخاری کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اپنی دولت ہے لیکن لوگوں کے نگاہوں میں مشکوک بنوں، اس لیے کہ میں حضور کی احادیث بیان کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی جماعت اسلامی کے ارکان ہیں، آپ اسلامی انقلاب کے علمبردار ہیں، لوگ آپ کے رویے کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی اپنی اہلیہ، پھر آپ کے بچے، پھر آپ کے پڑوسی، پھر آپ کے کاروبار میں شریک لوگ۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اس اجتماع ارکان سے واپسی پر آپ ایک نیا عبداللہ عبد الرحمن بن کر اپنے گھر میں داخل ہو، کہ جو کچھ کمی کمزوریاں تھی وہ میں نے اس قرطبہ کے دشت اور صحرا میں چھوڑی ہے۔ اب میں ایک نیا اللہ کا حقیقی عبداللہ بن کر اور حقیقی عبد الرحمن بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے دوست، اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب وقت آیا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ لوگ سادگی اختیار کر لیں۔ 2 راستے ہیں، یا اپنے پڑوسی کا مقابلہ کرنا ہے کہ اگر ان کے ہاں ایک فریج ہے تو آپ کے گھر میں اس سے بڑا فریج ہو، ان کے گھر میں قالین ہے تو آپ کے گھر میں اس سے اور خوبصورت قالین ہو، انہوں نے اگر خوبصورت کپڑے پہنے ہیں تو اس سے ذرا زیادہ خوبصورت کپڑے، گاڑی۔ نہیں میرے دوستو، پھر آپ کا وقت لگے گا اسی چیزوں کی حصول میں۔ تو موجودہ حالات میں جب مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے اور کھلانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آپ دین کا کام چھوڑ کر کمانے میں لگ جائے، تو یہ بھی خسارہ ہے۔ اس لیے میں اپنے ارکان کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے اجتماع میں امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے میں بھی آپ کے ساتھ وعدہ کروں گا کہ ہم اپنی زندگی میں اب سادگی اختیار کریں گے، اور اپنے چادر کے اندر پاؤں رکھیں گے، پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اپنے کپڑے، اپنے استعمال کی چیزیں
اپنے بچوں کے لیے بھی ایک کفایت شعاری کا نظام قائم کرے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ بچائیں تاکہ کل کام آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ بچائیں تاکہ آپ کے پڑوس میں جو غریب ہے، جو بھوکا ہے، جن کے کپڑے نہیں ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے بچے کو اس لیے اسکول سے منع کیا ہے کہ اس کا فیس ادا نہیں کر سکتا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، ان لوگوں کا بوجھ بھی آپ مجھے اور آپ نے اٹھانا ہے. لیکن یہ تب ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سادگی اور کفایت شعاری اختیار کریں. اب دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو سرور ملے تو سکون اور سرور دوسروں کی خدمت میں ہے. عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا ہوگا. ایک بار عمرے پر جا رہے تھے، گھر سے نکلے تو ایک گندگی کے ڈھیر میں ایک بچی کوئی چیز تلاش کر رہی تھی، اور تلاش کرنے کے بعد اس نے اپنے چادر میں اس کو لپیٹا. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی، دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہے بچی. تو پوچھا تو ایک آدمی نے مردہ مرغی کو پھینکا تھا اور اس بچی نے اس کو اٹھایا اور اپنے کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے جا رہی تھی. عبداللہ ابن مبارک نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی باپ نہیں ہے، ماں مری ہے، تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے یتیم بھائیوں اور بہنوں کو کھلانے کے لیے یہ مرغی، مردہ مرغی ہے، مجھے ملی ہے، تو میں یہ گھر لے جا رہی ہوں. عبداللہ ابن مبارک نے اپنے غلام سے کہا کہ جو پیسے ہم نے عمرہ کے لیے ساتھ لیے تھے وہ سارے پیسے اٹھا کر اس بچی کو دے دے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور اللہ کی بندی اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو کھلانے کے لیے مردہ مرغی اٹھا کے گھر جا رہی ہے، اور میں حرم پاک میں کھڑا ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا استقبال کیسے کرے گا؟ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ میرے دوستو، کتاب کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے خواب دیکھا کہ اس عرصے میں جتنے لوگوں نے عمرہ کیا تھا اور جن کے عمرہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں بھی کیا، آپ کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک عمرے کی برابر ثواب دی، اور آپ کے صدقے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی عمرے قبول ہو گئی. میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے میں ارکان جماعت سے بات کر رہا ہوں، کسی عام جلسے میں مخاطب نہیں ہوں. ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم معاشی خوشحالی چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے زندگی میں سرور سکون چاہتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی مثال تو اس شمع کی طرح ہو جو خود آنسو بہا بہا کر ان کی ہستی اور ان کا وجود ختم ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے. اس سایہ شجر سایہ دار کی طرح جو خود دھوپ میں ہے لیکن دوسروں کو سایہ اور پل مہیا کرتا ہے. اس لیے میں اتنی بات آج ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں جو ارکان ہیں، کارکنان اور آپ کی خدمت میں، کہ ہمیں اب سادگی کا کلچر اپنانا چاہیے. ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ کلچر عام ہو جائے اور مقابلہ بھی ہو اس میں. میرے بھائیوں، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا مقابلہ اس ملک میں پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس ملک میں نظام کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، یہ نظام کا نام ہے. یہ اس گندا، فرسودہ، استعماری، سامراجی نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے.
تو ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے۔ آج اگر اس ملک میں غربت ہے تو اس نظام کی وجہ سے، آصف علی زرداری، شہباز شریف، عمران خان، اس گندا نظام کی علامات ہے۔ ہمارا مقابلہ اس نظام کے ساتھ ہے، ورنہ اس وقت یہ تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں۔ 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی، 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، مرکز میں پی ڈی ایم، پنجاب میں مسلم لیگ، یہ تمام لوگ اقتدار میں ہیں اور روتے بھی ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اختیارات دے دو، ہمیں حکومت دے دو۔ بابا فرش پر جو بڑی کرسیاں تھی اس پر تو آپ بیٹھے ہیں، وہ عرش کی کرسی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ کسی کو نہیں دیتا ہے۔ صدر آپ کا ہے، وزرائے اعلیٰ آپ کے ہیں، گورنرز آپ کے ہیں، اسپیکر صاحبان آپ کے ہیں، پولیس کا پوسٹنگ ٹرانسفر آپ کرتے ہیں، بیوروکریسی آپ کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس ملک میں غربت ہے، اگر اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، اگر اس ملک میں غریب آدمی نان شبینہ کا محتاج، تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ یہ سارا نظام جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ دیکھیے آج بھی لوڈ شیڈنگ ہے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 12 گھنٹے۔ آپ بھول گئے کہ مسلم لیگ والے بار بار اعلان کرتے تھے کہ ہم نے 35,000 میگا واٹ بجلی بنائی ہے۔ اعلانات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اب وہ کہاں گئی وہ 35,000 اور 37,000 میگا واٹ؟ اس لیے کہ ہمارے ملک کو تو صرف 24,000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے۔ آج بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ، تو کیوں؟ اس ملک میں 5 تو دریا ہے، خود سرکار کی رپورٹ ہے کہ گلگت بلتستان میں 2,40,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی گنجائش ہے۔ دریائے سوات، دریائے پنچکوڑا، ہر جگہ بجلی پیدا ہونے کی گنجائش ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ ان نالائق نااہل پارٹیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی زراعت تباہ ہو گئی۔ اب اندازہ کر لے، 79.7 ملین ایکڑ زمین ہے پاکستان کے ساتھ، نہ جاپان کے ساتھ ہے، نہ فرانس کے ساتھ اتنی زمین ہے، نہ ڈنمارک اور سویڈن کے پاس اتنی زمین، نہ خود برطانیہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود صرف 28% زمین ایسے ہیں جو زیر کاشت ہوتی ہے، باقی بنجر پڑی ہے۔ یہ ان نااہل لوگوں کی وجہ سے، نالائق لوگوں کی وجہ سے۔ بھائی زمین موجود ہے اور آپ گندم درآمد کرتے ہیں، آپ چینی درآمد کرتے ہیں، پاکستان کا زر مبادلہ آلو اور ٹماٹر کے نظر ہو جاتا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ انہوں نے زراعت کو تباہ کیا۔ وہاں واگا بارڈر ہے، ایک ہی طرح کی زمین، انڈیا کا اور ہمارا کیا فرق ہے؟ ایک لکیر ہی تو ہے۔ اس طرف 140 من پیداوار فی ایکڑ اور ہماری طرف 40 من پیداوار فی ایکڑ۔ کیوں؟ کیا وہاں کا آسمان کچھ اور ہے؟ یہ ان نااہل لوگوں کی وجہ سے، یہ اس نظام کی وجہ سے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ اب انوائرمنٹ کو تباہ کیا انہوں نے، جنگلات کو بھی تباہ کیا انہوں نے۔ دنیا کا مسلم اصول ہے کہ ایک ملک میں 27% رقبہ اس پر جنگلات ہونا چاہیے۔
ہمارے ملک میں صرف 4% ہے، اور اس میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے، اور یہ اندازہ ہے کہ 30 سالوں میں ہمارے ملک میں جنگلات ختم ہو جائیں گے۔ کون ذمہ دار ہے؟ وہ جو بلین ٹریز لگانے کا اعلان تھا، ہمیں تو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے میرے دوستو، انہوں نے پانی کو تباہ کیا۔ 5 دریا موجود ہے، اس کے باوجود بین الاقوامی سروے کے مطابق 85% پاکستانی گندا پانی پینے پر مجبور ہے۔ یہ یرقان کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، بچوں کی بیماریاں، یہ سارے بیماریاں اس لیے ہے کہ پانی صاف نہیں ہے۔ تو پانی کا ہر قطرہ تو ہیرا موتی ہے، اور ہم ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو صاف پانی تک مہیا نہیں کر سکے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ جنات کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے، یا ان آستینوں کے سام کی وجہ سے؟ میرے دوستو، ہمارے بچے، ہمارا نوجوان، ہمارا مستقبل، لیکن خود وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان اس وقت نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور خود ہمارے سینٹ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ 65% اسلام آباد کے طلبہ اور طالبات یہ نشہ اور آئس جیسی بیماریوں کے شکار ہو گئے۔ یہ کن کی وجہ سے؟ یہ ان ظالموں کی وجہ سے۔ ہماری عدالتیں تباہ ہو گئی، 20 لاکھ مقدمات موجود ہے، حل کرنے والا نہیں، انصاف نہیں ملتا۔ یعنی چہروں کو دیکھ کر ہمارے ججز پیسہ لے کرتے ہیں، جیب کو دیکھ کر ہمارے ججز پیسہ لے کرتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ کبھی ڈیم بنانے کی اعلان، کبھی آبادی میں کمی کرنے کا اعلان۔ ان حالات کی وجہ سے میرے دوستو، ہمارے ملک میں بین الاقوامی سروے ہیں کہ خودکشی میں اضافہ ہوا ہے، 3% سے لے کر اب 8% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے۔ اگر آپ 22 کروڑ انسانوں میں 8% نکالے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ ہمارے کندھوں پر قرضے 53,000 ارب سے زیادہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو بس میرے دوستو، اب یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، میں مانتا ہوں امریکہ دشمن ہے، لیکن میرے ملک میں جو 5,000 ارب ہر سال کرپشن ہوتی ہے، تو یہ کرپشن کون کرتا ہے؟ کیا مودی آ کر ہمارے دفاتر میں کرپشن کرتا ہے؟ کیا اوباما اور بائیڈن آ کر ہمارے دفتروں میں بیٹھ کر کرپشن کرتا ہے؟ یا آپ کی یہی حکمران کرتے ہیں؟ اس لیے ان حکمرانوں کے خلاف اب جہاد کا وقت آیا ہے۔ تو میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں آج کہ اس نظام کے خلاف اب جہاد کرنے کا وقت تو آیا ہے۔ عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس وقت ایک خلا ہے، خلا۔ سارے پارٹیاں ایکسپوز ہو گئے ہیں، سارے لوگ اس وقت حکومت میں ہیں۔ اب صرف اور صرف ایک جماعت اسلامی ہے جو ایک حقیقی اپوزیشن کی طور پر اس ملک میں موجود ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ حل کیا ہے؟ میرے ساتھ حل یہی ہے کہ میرے ساتھ ایک دیانتدار اور باصلاحیت ٹیم ہے، جن کا اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، جن کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی کا ہے۔ آج بھی اگر ہمیں اختیار ملے، ہم سودی نظام ختم کریں گے، اس ملک میں زکوٰۃ کا نظام عام کریں گے، ہم عشر کا نظام عام کریں گے، ہم صدقات کا نظام عام کریں گے، اور یہ جو اسلام کا طریقہ ہے، مشارکے کا، مضاربے کا، اسلامی بانڈز کا، سکوک کا، اجارے کا، یہ وہ اصطلاحات ہے جو ہمارا عام مسلمان اب نہیں جانتا ہے، لیکن یہ ہماری اسلامی فائنانسنگ کا، اسلام کے نظام معیشت کے فلرز ہے، بنیادیں ہیں۔ میرا اور ہمارا آئیڈیا یہی ہے
کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو. اور آج بھی اگر اس ملک میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو 11 خاندان ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے یہ جو حرام کے اثاثے ہیں، یہ ملک ریاض ہو گیا، یہ میاں منشا ہو گیا، یہ زرداری صاحب ہو گئے، یہ شہباز شریف صاحب ہو گئے، یہ عمران خان صاحب ہو گئے، یہ جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، یہ حلیم خان صاحب، اور اسی طرح ان لوگوں کے یہ ناجائز اثاثے اگر ہم بحق سرکار ضبط کرے اور بیت المال میں جمع کرے تو بخدا تمہارے کندھوں کے اوپر جو قرضے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، اور آپ افغانستان اور غریب ممالک کو قرض دینے کے قابل ہو جائیں گے. میرے بھائی، میں افسانہ بیان نہیں کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں. ہم جب آئے تو ہماری صوبے پر قرضہ تھا، مرکز کا بھی، بین الاقوامی اداروں کا. ہم نے 3 سالوں میں اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات ختم کیے تھے. ہم نے وزیروں اور مشیروں کے یہ جو باہر کے دورے سیل سپاٹے تھے یہ ختم کیے تھے. ہم نے بڑی ہوٹلوں پر فنکشن پہ پابندی لگائی. پیسہ بچا کر ہم نے صوبے پر خرچ کیا. ہم نے ایمرجنسی علاج مفت کر دیا تھا. ہم نے اپنے بچوں کو سکولز میں مفت کتاب دینا شروع کیا تھا. ہم نے ہر ضلع میں کیٹیگری اے ہاسپٹل بنایا تھا. لیکن آغاز اپنی ذات سے کیا تھا. میں جس فائنانس کے دفتر میں بیٹھا تھا، جولائی کا مہینہ تھا اور لوڈ شیڈنگ اسی طرح جس طرح آج کے. ہم نے اپنے دفتر میں اے سی پر پابندی لگائی، ایئر کنڈیشن کو بند کیا تھا. میرے سیکرٹری، میرا عملہ میرے پاس آتے تھے، تنگ ہوتے تھے کہ بس سر پسینہ ہے، اس میں کام کرنا مشکل ہے. میں ان سے یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک مزدور جب گاڑی چلاتا ہے کس طرح چلاتا ہے، تو آپ کے اور ان کے پیر اور ہاتھ اور آنکھ اور کان تو ایک جیسے ہیں. ہم نے عہد کیا تھا کہ جب تک خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ ہو ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں چلائیں گے. اور وہ سال بہت اطمینان کے ساتھ گزرا. مجھے 5-6 دنوں کی تکلیف تھی، لیکن پھر میرا چمڑا بھی اس کے عادی ہو گیا. میرے بہت ہی محترم بھائی، یہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ آپ جماعت اسلامی والے کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی انقلاب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عدالتوں میں بہتری ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں بہتری ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زراعت ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرضوں سے اس ملک کو نجات ملے، تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کے ورکرز کو ایوانوں تک پہنچا دے. اس کے علاوہ اور کوئی چائس نہیں ہے. اس کے لیے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اس کے لیے وسائل فراہم کرنا ہے، اس کے لیے یوتھ کو منظم کرنا ہے، اس کے لیے اپنے بچوں کو بھی اس راستے میں لگانا ہے، اور اس کے لیے اپنے سپوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر کوتاہیوں اور کمزوریوں کو بھی ختم کرنا ہے، باہمی محبت میں بھی اضافہ کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بنیان و مرصوص بن کر اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہو. پنڈی سے میری بڑی توقعات ہے. آپ کے ہر رکن کے چہروں کو دیکھ کر میں اس خواہش کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس پنڈی ضلع کو جماعت اسلامی پاکستان اور ساری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے لیے ماڈل ضلع بنا دے. اتنی بڑے تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں. آپ یہاں سے جا کر انقلابی بنے، یہاں سے جا کر ایک شعلہ بن کر ماحول کو روشن کرے. آپ یہاں سے جا کر 1 ہے تو 10 ہو، اور 10 ہے تو 20 ہو، اور 20 ہے تو 100 تبدیل ہو. انشاءاللہ تعالی انقلاب آئے گا، حقیقی تبدیلی آئے گی، اور یہ پاکستان
ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ پاکستان اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ کا دین یہاں نافذ ہو کر رہے گا۔ اپنے حصے کا کام کرے اور اپنے حصے کا فرض پورا کرے، اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں۔ یہ آخری سوال آیا ہے کہ جماعت اسلامی نے سوات میں پی ڈی ایم کا ساتھ دیا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ جماعت اسلامی نے وہاں الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہے، نہ پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہی ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آئندہ ماحول میں پوری جوش اور جذبے کے ساتھ ہم الیکشن میں حصہ لیں۔